آئیے وقت کے مجدد کی بھی مثال دے دوں، آئیے اس مجدد کی مثال دے دوں جس مجدد نے رسول پاک کے اوپر اعتراض کرنے والوں کو چھکے چھڑا دیے۔ آئیے اس مجدد کی مثال دے دوں کنز الایمان جس کی کرامت ہمارے سامنے موجود ہے۔ آئیے اس مجدد کی مثال دے دوں جس مجدد کی بارگاہ میں بڑے بڑے فقہا نے زانوِ ادب طے کیا ہے۔ آئیے اس مجدد کی بارگاہ میں آپ سب کو لے کر کے چلوں جس مجدد کے پاس صرف انسان نہیں جنات بھی آ کر کے پڑھتے تھے۔ آئیے اس مجدد کی بارگاہ میں لے چلوں جو اپنے وقت کا فقیہ النفس ہے۔ اس مجدد کی بارگاہ میں لے چلوں جو مجدد اعظم ہے۔ اس مجدد کی بارگاہ میں لے چلوں داغ جیسے شاعر جس کی شاعری کو دیکھ کر کے تعجب میں پڑ جاتے ہیں۔ اس مجدد کی بارگاہ میں لے چلوں جس کے بارے میں کہا گیا ہے ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ اسی مجدد کے پاس لے کر کے چلوں جب حدیث کی تفسیر کرنے بیٹھتا ہے تو معلوم ہوتا ہے امام بخاری موجود ہے۔ اسی مجدد کے پاس آپ کو لے کر کے چلوں جب شاگردوں کو پڑھاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے وقت کا سب سے بڑا مفسر موجود ہے۔ اسی مجدد کی بارگاہ میں لے چلوں جس کا وصف صرف قرآن پاک کا ترجمہ کرنا نہیں محبت رسول کا چام پہنانا لوگوں کو ہے۔ اس مجدد کے پاس لے کر کے چلوں جس کا بیٹا مفتی اعظم ہند بن کر کے پوری کائنات میں چمکتا ہے۔ اس مجدد کے پاس لے کر کے چلوں جس کا شاگرد صدر الشریعہ مصنف بحر شریعت جیسا بن کر کے پوری دنیا میں چمکتا ہے۔ اس مجدد کے پاس لے کر کے چلوں جس کی بارگاہ میں لوگ آتے ہیں وہ سن کر کے بھاپ جاتا ہے اور ایک وقت میں 14 لوگوں کو بیٹھا کر کے مسئلہ بتاتا ہے۔ اس مجدد کی بارگاہ میں لے کر کے چلوں جس مجدد کے فیض یافتہ ہمارے برہان ملت ہے۔ اسی مجدد کی بارگاہ میں لے کر کے چلوں جس مجدد کے فیض یافتہ ہمارے عید الاسلام ہے۔ اسی مجدد کے بارگاہ میں لے کر کے چلوں جس مجدد کی لوہے کو صرف ہندوستان نہیں بلکہ دنیا کے ہر عالم دین اور فقیہ النفس سے مانا ہے۔ اس مجدد کے پاس لے کر کے چلوں جس کے پاس وہابیوں نے آ کر کے توبہ کی ہے۔ اس مجدد کے پاس لے کر کے چلوں جس کی علمی جولانیت دیکھ کر کے لوگ کانپ اٹھتے تھے۔ اس مجدد کے پاس لے کر کے چلوں کہ عام لوگ تو سیدوں کو نام سے پہچانتے ہیں، وہ مجدد سیدوں کو خوشبو سے پہچان لیتا تھا۔ اس مجدد کے پاس لے کر کے چلوں جس نے حسین کے شان میں قصیدے لکھے ہیں۔ اس مجدد کے پاس لے کر کے چلوں جس نے حسن کی شان میں قصیدے لکھے ہیں۔ اس مجدد کے پاس لے کر کے چلوں جس نے فاطمہ کی شان میں قصیدے لکھے ہیں۔ اس مجدد کے پاس لے کر کے چلوں ہر خوبی ہونے کے بعد جو اپنے آپ کو امام اعظم کا مقلد کہتا ہے۔ اس مجدد کے پاس لے کر کے چلوں جو سورہ والضحیٰ کی تفسیر کرتا ہے تو 1000 صفحات بھر جاتے ہیں۔ اس مجدد کی بات کرتا ہوں جو بخاری پڑھاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے امام بخاری کی علمی جولانیت پھوٹ پھوٹ کر کے بول رہی ہے۔ اس مجدد کے پاس لے کر کے چلوں جب تفسیر قرآن لکھتا ہے تو معلوم ہوتا ہے لامی رازی کی علم جولانیت لوگوں کے درمیان گھوم گھوم کر کے رشک بانٹ رہی ہے۔ اس مجدد کے پاس لے کر کے چلوں جب علم فلسفہ پر بات کرتا ہے تو فلسفیوں کے چھکے چھڑا دیتا ہے۔ اس مجدد کی بات کروں جو منطق اور کلام میں گفتگو کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے اپنے وقت کا امام المتکلمین ہے۔ اس مجدد کے پاس لے کر کے چلوں جب اس کے پاس کوئی آتا ہے تو وہ اس کی خوشبو سے پہچانتا ہے کہ یہ کون ہے۔ اس مجدد کے پاس لے کر کے چلوں جس نے خدا کی وحدانیت پر اعتراض کرنے والے کو کیفر کردار تک پہنچا دیا۔ سبحان الصبوح عن عیب کذب مقبوح جیسا رسالہ لکھ کر کے یہ بتایا اللہ ہر عیوب سے پاک ہے، اللہ کبھی بھی غلط چیز پر قادر نہیں ہو سکتا، اللہ جھوٹ نہیں بول سکتا، اور دوسروں نے دعویٰ کیا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ اس مجدد کے پاس لے کر کے چلوں جس مجدد نے یا ایھا النبی کا ترجمہ کیا، اے غیب بتانے والے نبی، اے میرے پیارے محبوب، اے میرے پیارے محبوب۔ اس مجدد کے پاس لے کر کے چلوں جس مجدد نے کہا کہ اے ماں مجھ سے غصہ مت ہونا، مجھ سے ناراض مت ہونا۔ اس مجدد کے پاس لے کر کے چلوں جس مجدد کا قلم چلا تو 1400 سے زیادہ کتابیں مارز عروج میں آ گئی۔ اس مجدد کے پاس لے کر کے چلوں 6 سال کی عمر میں جب وہ کھڑے ہو کر کے تقریر کیا تو عربی زبان میں ایسی تقریر کیا کہ بڑے بڑے فقیہ النفس، بڑے بڑے ماہر، بڑے بڑے ادبا، بڑے بڑے فضلا، بڑے بڑے فقہا سب کے سب حیرت زدہ رہ گئے کہ 70 سال کی عمر میں ہم جیسی عربی نہیں بول سکتے، 6 سال کی عمر میں یہ بچہ عربی بول رہا ہے۔ اس مجدد کے پاس لے چلوں جس مجدد کی بارگاہ میں سید نعیم الدین مراد آبادی آتے ہیں۔ اس مجدد کے پاس لے کر کے چلوں جس مجدد کی بارگاہ میں علامہ ظفر الدین بہاری آتے ہیں۔ اس مجدد کے پاس لے کر کے چلوں جس مجدد کی بارگاہ میں وقت کا عظیم محدث صورتی آتے ہیں۔ اس مجدد کی بارگاہ میں طالب علم حاضر ہوتے ہیں، شاگرد حاضر ہوتے ہیں اور اعلیٰ حضرت کا رسالہ نکال کے اعلیٰ حضرت کے سامنے رکھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں حضور آپ غیر مذہبوں کے خلاف، مرتدین کے خلاف اتنا سخت قلم کیوں چلاتے ہیں؟ تھوڑا سا اگر نرم رویہ اختیار کیا جائے
ہو سکتا ہے ان کے دل میں کچھ بات بنے. جس کے دل میں 3 چیزیں ہوں، جس کے اندر 3 چیزیں ہوں، وہ ایمان کی حلاوت کو پا لیتا ہے. پہلی چیز، خدا اور رسول سب سے زیادہ اس کے نزدیک محبوب ہو. میرا امام کہتا ہے انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اللہ کے رسول کو مانا، اللہ کے رسول کو جانا، دنیا سے کوئی کام نہیں، للہ الحمد، اور اللہ کی حمد ہے، اس کی ثنا ہے، میں دنیا سے اللہ کا بندہ بن کر کے گیا. خدا اور رسول کی محبت سب سے زیادہ ہو. ایک ایک رسالہ دکھایا گیا. ارشاد فرماتا ہے میرا امام، تم نے وہابیوں کے رسالے دیکھے؟ کوئی کہتا ہے اللہ جھوٹ بول سکتا ہے. تم نے مرتدین کے رسالے دیکھے؟ کوئی کہتا ہے اللہ کے رسول مر کر کے معاذ اللہ مٹی میں مل گئے. کوئی کہتا ہے حضرت عائشہ غلط عورت ہے. کوئی کہتا ہے ان کو پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں ہے. کوئی کہتا ہے مرنے کے بعد ان کے خود کے ساتھ کیا کیا جائے گا انہیں اس بات کی خبر نہیں ہے. پھر شاگردوں نے عرض کیا حضور یہ ساری بات تو صحیح ہے، لیکن آپ کا قلم اتنا سخت کیوں چلتا ہے؟ میرے امام ارشاد فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. ارشاد فرماتے ہیں میں اس لیے ان لوگوں پر اتنا سخت لکھتا ہوں کہ یہ صبح و شام خدا اور رسول کو گالیاں دیتے ہیں، یہ صبح و شام اللہ اور رسول کو برا بھلا کہتے ہیں. یہ کبھی کہتے ہیں نبی مر کر مٹی میں مل گئے، کبھی کہتے ہیں ان کو خود کی خبر نہیں ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا، کبھی کہتے ہیں قبر میں ان کے ساتھ کیا ہوگا انہیں خود معلوم نہیں، کبھی کہتے ہیں پیٹھ کے پیچھے کی ان کو خبر نہیں. تو یہ صبح و شام خدا اور رسول کو گالیاں دیتے ہیں، اور میں خدا اور رسول سے زیادہ دنیا میں کسی کو نہیں چاہتا. سب سے عزیز میرے نزدیک اللہ کی محبت ہے، سب سے عزیز میرے نزدیک رسول کی محبت ہے. میں اس لیے ان کے خلاف اتنا سخت لکھتا ہوں کہ جب یہ میری تحریریں پڑھیں اور میری کتابیں پڑھیں اور میرے سخت سخت جملے پڑھیں تو سخت جملے پڑھنے کے بعد یہ خدا اور رسول کو گالیاں سے نہ چھوڑ دے بلکہ مجھے گالیاں دینا شروع کر دے. یہ خدا اور رسول کو برا بھلا کہنا چھوڑ دے، مجھے برا بھلا کہنا چالو کر دے. یہاں سے سمجھ میں آیا امام احمد رضا کو بھی ایمان کی حلاوت نصیب تھی. امام احمد رضا بھی منصب ولایت کے اس اعلیٰ مقام پر تھے جہاں سے آپ ہر چیز کو ملاحظہ کر رہے تھے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر علوم کے خزانے کھول دیے تھے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر محبت رسول کے سمندر کھول دیے تھے. اور محبت رسول کا تو کیا کہنا، اللہ اللہ. امام احمد رضا چلتے ہیں تو محبت رسول کی جھلک آتی ہے، اٹھتے ہیں تو محبت رسول کی جھلک آتی ہے، بولتے ہیں تو محبت رسول کی جھلک آتی ہے، کھاتے ہیں تو محبت رسول کی جھلک آتی ہے، دیکھتے ہیں تو محبت رسول کی جھلک آتی ہے، کہتے ہیں تو محبت رسول کی جھلک آتی ہے، سوتے ہیں تو محبت رسول کی جھلک آتی ہے، پڑھاتے ہیں تو محبت رسول کی جھلک آتی ہے. محبت رسول خدا کی قسم آج کے اس دور میں امام احمد رضا سے بڑا عاشق رسول کوئی پیدا ہی نہیں ہوا جس کو اگر آج کے دور میں عشق رسول کی سچی تصویر دیکھنی ہو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. بریلی کی تاجدار کو دیکھ لے، بریلی کے امام کو دیکھ لے، ہم سب کے امام اہل سنت کو دیکھ لے، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے.